وہ ایک مصری انجینئر اور معمار تھے جنہوں نے عوامی روشنیوں سے دور رہنے کو ترجیح دی۔ بہت سے لوگ اس سے واقف نہیں۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل اور مصر کی تاریخ میں ہائی اسکول سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے سب سے کم عمر شخص تھے۔ پہلے رائل اسکول آف انجینئرنگ میں داخلہ لینے والے سب سے کم عمر اور اس سے فارغ التحصیل ہونے والے سب سے کم عمر، ڈاکٹریٹ کی 3 ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے یورپ بھیجے جانے والے سب سے کم عمر تھے۔ اسلامی فن تعمیر میں وہ بادشاہ سے نیل اسکاف اور لوہے کا درجہ حاصل کرنے والا سب سے کم عمر بھی تھا۔ وہ پہلے انجینئر تھے جنہوں نے حرمین مکہ اور مدینہ کی مساجد کے توسیع منصوبے کی منصوبہ بندی اور عمل درآمد شروع کیا۔ اس نے بادشاہ فہد اور بن لادن کمپنی کی کوششوں کے باوجود اپنے انجینئرنگ، ڈیزائننگ اور تعمیراتی نگرانی کے لیے کوئی ادائیگی وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اس نے لاکھوں کا چیک واپس کیا تو اس نے بکر بن لادن سے کہا، میں 2 مقدس مساجد میں اپنے کام کے لیے پیسے کیوں قبول کروں؟ قیامت کے دن اللہ کا سامنا کیسے کروں گا؟ اس نے 44 سال کی عمر میں شادی کی۔ اس کی بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور انتقال کر گئے، اور اس کے بعد وہ سنگل رہے۔ اپنی موت تک اپنا پورا وقت اللہ کی عبادت میں لگا دیا اور 100 سال سے تجاوز کر گیا، جو اس نے میڈیا کی روشنی میں شہرت اور پیسے سے دور 2 مقدس مسجد کی خدمت میں گزارا۔ اس ذہن کی مسجد حرام کے سنگ مرمر کام کے حوالے سے ایک حیرت انگیز کہانی ہے، کیونکہ وہ طواف کرنے والوں کے لیے مسجد حرام کا فرش ڈھانپنا چاہتا تھا اور گرمی کو جذب کرنے کے لیے خاص طور پر سنگ مرمر۔ یہ سنگ مرمر یونان کے ایک چھوٹے سے پہاڑ میں دستیاب تھا۔ اس نے یونان کا سفر کیا اور حرم مربلنگ کے لیے کافی مقدار میں خریدنے کا معاہدہ کیا۔ اس نے معاہدے پر دستخط کیے اور مکہ مکرمہ واپس آ گئے اور سفید سنگ مرمر اسٹاک میں آ گیا، اور واقعی مکہ مکرمہ میں مسجد نبوی کے فرش پر سنگ مرمر لگانے کا کام مکمل ہو گیا۔ 15 سال بعد سعودی حکومت نے مدینہ کی مسجد نبوی اسی قسم کا سنگ مرمر لگانے کو کہا۔ انجینئر محمد کمال نے بتایا کہ جب بادشاہ نے ان سے مسجد نبوی کو بھی اسی سنگ مرمر سے ڈھانپنے کا کہا تو میں بہت الجھ گیا، کیونکہ زمین پر اس قسم کا سنگ مرمر حاصل کرنے کے لیے صرف ایک ہی جگہ تھی، اور یونان تھی، اور میں پہلے ہی خرید چکا ہوں۔ کمال نے بتایا کہ وہ یونان میں اسی کمپنی میں گئے اور سی ای او سے ملے اور ان سے باقی رہ جانے والی مقدار کے بارے میں پوچھا۔ سی ای او نے کہا کہ یہ 15 سال پہلے آپ کے جانے کے فوراً بعد فروخت ہو گیا تھا۔ کمال کو بہت دکھ ہوا۔ کمال میٹنگ چھوڑ کر چلا گیا اور اپنے دفتر سے نکلتے ہوئے آفس سیکرٹری سے ملا اور ان سے درخواست کی کہ براہ کرم بتائے کہ مربل کی باقی مقدار کہاں سے خریدی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اتنے پرانے ریکارڈ سے جاننا مشکل ہوگا۔ کمال کے کہنے پر اس نے پرانے ریکارڈ میں تلاش کرنے کا وعدہ کیا۔ کمال نے اپنے ہوٹل کا پتہ اور نمبر دیا اور اگلے دن دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا۔ اگلے دن ایئرپورٹ جانے سے چند گھنٹے پہلے کمال کو سیکرٹری کا فون آیا کہ اسے خریداری کا پتہ مل گیا ہے۔ کمال دھیمی رفتار سے ان کے دفتر میں یہ سوچتا چلا گیا کہ خریدار کے پتے کا کیا کروں جسے کئی سال گزر چکے تھے۔ کمال دفتر پہنچا اور سیکرٹری نے اسے اسی کمپنی کا ایڈریس دیا جس نے باقی مربل خریدا تھا۔ کمال نے کہا کہ اس کا دل دھڑکنے لگا اور اس لمبے دل کی گہرائیوں سے پمپ کرنے لگا جب اسے معلوم ہوا کہ جس کمپنی نے مربل خریدا ہے وہ سعودی کمپنی ہے۔ کمال اسی دن سعودی عرب روانہ ہوا اور وہاں پہنچ کر وہ سیدھا مربل خریدنے والی کمپنی کے دفتر گیا اور ڈاکٹر ایڈمن سے ملا اور ان سے پوچھا کہ کئی سال پہلے یونان سے جو مربل خریدا تھا اس کا کیا کیا۔ اس نے کہا مجھے یاد نہیں۔ اس نے اسٹاک روم کمپنی سے رابطہ کیا اور ان سے یونان سے سفید مربل کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ تمام مقدار دستیاب ہے، کبھی استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ کمال بچے کی طرح رونے لگا اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی، اور کمال نے مالک کو ایک خالی چیک دیا اور اسے کہا کہ آپ جو رقم چاہتے ہو لکھ دے۔ جب مالک کو معلوم ہوا کہ سنگ مرمر مسجد نبوی کے لیے ہیں تو اس نے کہا میں 1 ریال بھی قبول نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سنگ مرمر خریدنے کے لیے بنایا تھا اور اسے بھول کر مسجد نبوی کے لیے استعمال کرنا تھا۔ اللہ کمال کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔